یسوع کی روح یا خدا کا فرشتہ، یہ دونوں فریز ایک ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں یسوع کی روح کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ ابتدائی مسیحی اس اصطلاح کو کس طرح سمجھ رہے تھے؟ یسوع ناصری اور خدا کی روح کا تعلق کیا ہے؟ کیا یسوع کی روح تثلیث کا تیسرا کنوم یعنی روح القدس ہے؟ کیا یسوع کی روح اور چرچ کی روح ایک ہے؟ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ خدا کی روح مجھ پر ہے۔ اصل میں یسوع کی روح اور خدا کی روح ایک ہے۔ وہ جو نبیوں کے ساتھ ساتھ رہی، پرانے عہد نامہ میں جو لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرتے، وہ سب روح القدس کی قوت میں کرتے، اور اسی تسلسل میں یسوع مسیح کی ہیلنگ پریچنگ منسٹری بھی دکھائی دیتی ہے، جبکہ ابتدائی کلیسیا آپ کو تمام نبیوں سے بہت آگے دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ نبیوں اور نبوتوں کی وجہ اور تکمیل ہوئے۔ یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں روح القدس کے حوالے سے آپ کو اسپرٹ آف مین بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 3 سٹیجز میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ کی زمینی زندگی کا آغاز روح القدس میں ہوا، مطلب ازلی پوشیدہ فرزندیت الہی روح سے ظاہر ہوئی۔ دوسرا مقام وہ ہے جب پانی اور روح سے آپ مسح ہوئے اور نمایاں طور پر روح القدس آپ پر نازل ہوا، جہاں آسمانی خدا باپ کے اظہار سے یسوع کی فرزندیت کے ایک نئے لیول کا آغاز ہوا، جو آپ کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر واپس جانے تک رہا۔ تیسرا مرحلہ جس میں یسوع مسیح خدا باپ کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہوا اور دوسروں کو روح القدس عطا کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ مقدس پالوس اسی فریز کو مختلف طرح سے بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ مسیح کی روح، خدا کے بیٹے کی روح اور یسوع مسیح کی روح۔ یسوع کی روح اور خدا کی روح ایک ہی ہیں، یعنی تثلیث کا تیسرا کنوم، اور یہی روح چرچ کا یا کلیسیا کا روح ہے۔ ابھی دوسرا فریز دیکھتے ہیں، خدا کا فرشتہ۔ خداوند کا فرشتہ، the angel of the Lord، یا موجودگی کا فرشتہ یا حضوری کا فرشتہ، اسے عہد قائم کرنے والا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ یاوے ملخ، یہوہ کا بھیجا ہوا پیغام رسا، پوری توریت میں یہوہ کی جانب سے اور بطور یہوہ ظاہر ہونے والا یہ فرشتہ دوسرے تمام فرشتوں سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ملخ الوہیم یعنی خدا کا پیغمبر یا خدا کا قاصد۔ اسی طرح سے ایک اور فریز جس میں اسے حضوری کا فرشتہ بھی کہا گیا ہے، اینجل آف دا پریزنس، اور یونانی میں اس کے لیے اینگلیو کریو استعمال ہوا ہے۔ یونانی اور عبرانی دونوں میں لفظ فرشتے کا مطلب میسنجر یا پیغام رساں ہے۔ کتاب مقدس میں اس لفظ کو انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور نادیدنی پاک مخلوق کے لیے بھی، اور ناپاک فرشتوں یا گرائے ہوئے فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم ابراہیمی ادیان میں فرشتوں کا جو تصور پایا جاتا ہے، یہ فرشتہ، یہ خداوند کا یا خدا کا فرشتہ ان تمام فرشتوں سے الگ یا جدا ہے۔ اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کی طرح مخلوق فرشتہ نہیں ہے، اور یہ فرشتہ یہوہ نام سے اور یہوہ کہہ کر خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اس فرشتے کے پاس خود سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جو کہ کسی بھی مخلوق فرشتے کے پاس نہیں ہے، اور یہ خداوند کا فرشتہ تثلیث کا دوسرا رکن یعنی ابن اللہ ہے۔ اصل میں اس فریز کو سمجھتے ہوئے غلط فہمی تب پیدا ہوتی ہے جب لفظ فرشتے کو محدود تصور کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ لفظ اینجل یا فرشتے کا مطلب ہے پیغام رسا، قاصد، یا وہ جو میسج لے کر آتا ہے۔ عبرانی ملخ اور یونانی اینگلیو کا یہی مطلب ہے، اور یہ لفظ فرشتہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور آسمانی مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر تثلیث فی التوحید میں دوسرے رکن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مینز سیکنڈ پرسن آف ٹرینٹی۔ اس سارے موضوع کا اہم نقطہ ہے کہ خدائے ثالوث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے دوسرا رکن یعنی بیٹا باپ اور روح القدس سے صادر ہے اور الہی تجویز کو ظاہر کرنے والا ہے۔ دوسرے الفاظ میں باپ، بیٹا اور روح القدس میں سے بیٹا یعنی ابن خدا دکھائی دے کر یا ویزیبل ہو کر انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں
اور پھر کامل طور پر نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ اس طرح سے ازلی بیٹا فرشتہ بھی ہے جو باپ اور روح القدس کی طرف سے انسانوں کے لیے ویزیبل یا نظر آنے والی الہی پیغام کی صورت ہے، کیونکہ باپ اور روح القدس دونوں انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں، اور بیٹا ان دونوں کی طرف سے الہی دیدنی اظہار ہے، انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے بھی، یوں کہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے۔ مزید اس حوالے سے دیکھیں تو کرسچن سکولر اس کے لیے کرسٹوفنی اور پری ایگزسٹنس آف کرائسٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ جسٹن مارٹر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لاگوس یعنی خدا کا کلمہ خدا کا فرشتہ ہے۔ مسیح مفسرین کا ماننا ہے کہ خداوند کا فرشتہ آسمانی ہستی ہے جسے خدا بھیجتا ہے۔ یہ فرشتہ زمین پر خدا تعالیٰ کی صفات، اس کے کلام، حکمت، روح، طاقت اور جلال اور نام کا اظہار ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسیح یسوع the angel of the Lord یا خداوند کا فرشتہ الہی رضا یا منصوبے یا تجویز کا اظہار ہے جو ساری مخلوقات اور کل کائنات پر ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جہاں خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، ابتدائی کلیسیا کے ہاں یسوع مسیح کی پری ایگزسٹنس مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بزرگ موسیٰ پر ظاہر ہونے والا خداوند کا فرشتہ یا یہوہ کا فرشتہ ابن خدا تھا، جو ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں ظاہر ہو کر بزرگ موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور پھر ملک صدق یسوع مسیح کا ظہور تھا۔ حالانکہ ربینک لٹریچر میں اس کو بزرگ نوح کا بیٹا سیم مانا جاتا ہے۔ بزرگ یعقوب نے ساری رات اسی فرشتے سے کشتی کر کے اسے روکے رکھا اور اسرائیل کہلایا۔ سینٹ اوریجن اور بعد میں مارٹن لوتھر بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر بزرگ یشوع پر ظاہر ہوا، وہ بھی یسوع مسیح کا ظہور ہے۔ اس بارے میں بڑی دلیل یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے سجدے کو قبول نہیں کرتے۔ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ یوحنا نے جب ایک فرشتے کو سجدہ کیا تو اسے اس فرشتے نے روکا اور کہا کہ میں بھی تیری طرح خدا کا ہم خدمت ہوں، لیکن یشوع کو دکھائی دینے والا فرشتہ اس کے سجدے کو قبول کرتا ہے، یعنی یہ تثلیث کا دوسرا رکن ابن اللہ ہے۔ یہ ظہور اس طرح کے بدن میں نہیں تھا جس میں یسوع مسیح نے انکارنیشن یا تجسم کے بعد انسانی بدن اختیار کیا تھا، بلکہ یہ جلالی بدن تھا، وہ جلالی بدن جو یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد دکھائی دیا۔ اسی جلالی بدن میں آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مختلف جگہوں پر نظر آتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اعمال 7 باپ میں بزرگ استفنس شہادت پانے سے قبل گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسوع پرانے عہد نامہ میں ظاہر ہوتا رہا۔ سمری یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا فرشتہ، مطلب باپ اور روح القدس کی طرف سے الہی پیغام کو ویزیبل یا دیدنی طور پر لے کر آنے والا ہے۔